اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، اسرائیلی وزیر دفاع کی تصدیق، کہا ایران پر پیشگی حملے کیے ہیں۔ مائی گاڈ، صورتحال خطرناک ہے، پاکستان کے پاس نیوٹرل رہنے کا آپشن بھی نہیں ہے۔ نہ ہم تو اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، اسرائیل غارت ہو جائے، اللہ اسرائیل کا بیڑا غرق کرے۔ ہم اسرائیلی حملے پر ایران کے سپریم لیڈر نے سیدھی دھمکی دے دی ہے، شروع اسرائیل نے کیا، ختم ہم کریں گے، یہ کہا ہے آیت اللہ خامنئی نے۔ Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. اور جلدی، اور میں ایک بار نہیں 50 بار بول چکا ہوں پچھلے ایک سال میں کہ اسرائیل اٹیک کرے گا ایران کے اوپر، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، اس کی مجبوری ہے۔ اس کے 2-3 کارن ہیں دوستوں، آج میں ان کارنوں میں جاؤں گا، اور جو ابھی چل رہا ہے میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ جو لڑائی اب پھیلے گی، یہ جو آج شروع ہوئی ہے، اس کے بارے میں ایک اور بھوشیوانی میں کرتا چلوں، یہ اوپر نیچے جیسے کہ ہوتا ہے نا ای سی جی، آپ دیکھتے ہیں نا کسی بندے کا ای سی جی، یہ لڑائی ای سی چلنا ہوتا ہے، کیونکہ امریکہ سے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اور کئی دوسرے اس طرح کی کہہ لیجئے کہ جو فیسلٹیز ہم لیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم امریکہ کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی امریکہ کو انکار کر سکتے ہیں۔ اس وقت 14 جون کو جو ہے بتایا یہی جا رہا ہے کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں وہ جائیں گے جی امریکہ، اور وہاں پر یو ایس آرمی ڈے سیلیبریشن میں شرکت کریں گے۔ پہلی بار شاید یہ ہو رہا ہے کہ جس میں کہ پاکستان کی طرف سے کوئی آرمی چیف جو ہے وہ امریکہ جا رہے ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے شرکت کرنی ہے، یا ان کو انویٹیشن آیا ہے یو ایس آرمی ڈے کی سیلیبریشن کا۔ اب بہت سے لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ یہ کوئی عام انویٹیشن نہیں ہے، اور یقیناً ایران ان کی امریکہ کی بیسز کا وغیرہ وغیرہ کیا نقصان کرے گا وہ سیکنڈری بات ہے، لیکن پاکستان اگر امریکہ کے ساتھ انوالو ہو گیا تو ایران پاکستان کا بینڈ بجا دے گا۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، اسرائیلی وزیر دفاع کی تصدیق، کہا ایران پر پیشگی حملے کیے ہیں۔ مائی گاڈ، صورتحال خطرناک ہے، پاکستان کے پاس نیوٹرل رہنے کا آپشن بھی نہیں ہے۔ نہ ہم تو اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، اسرائیل غارت ہو جائے، اللہ اسرائیل کا بیڑا غرق کرے۔ ہم یہ دعائیں مانگنے والے لوگ ہیں۔ ہم ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو ایک دوسرے کو ہتھیاروں سے مارتے ہیں اور دشمنوں کو بددعاؤں سے مارتے ہیں۔ توبہ استغفار، توبہ توبہ توبہ۔ اسرائیلی فوجی عہدیدار نے یہ دعویٰ کیا ہے، ان کی جانب سے یہ بیان آیا ہے کہ اسرائیل نے ایران میں درجنوں مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہتھیار تو وہ نہیں رکھ سکتا، نیوکلیئر ہتھیار وہ نہیں رکھ سکتا، کوئی آپشن نہیں ہے اس کے پاس۔ ان حملوں کی ممکنہ طور پر ایرانی چیف آف سٹاف محمد باقری کے مارے جانے کا دعویٰ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی دفاعی عہدیدار کا اس حوالے سے دعویٰ ہے ایران اسرائیل کشیدگی انتہا پر پہنچ گئی ہے۔ ہم اپنے پڑوسی اسلامی ملک کے ساتھ پہلے افغانستان کو مروا چکے اور ان سے دشمنی پال لی، تو اگر ساتھ نہ بھی دیا تو ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی نیوٹرل کم از کم ہم رہیں گے، ہم امریکہ کے خلاف بھی نہیں بات کریں گے، ہم اسرائیل کے خلاف بھی بات نہیں کریں گے، ہم نیوٹرل رہیں گے۔ سے حملہ کیا گیا، اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق ان حملوں میں جو 6 سے 9 دھماکے سنے گئے تہران میں، اور اس میں کچھ جو ہے کہ وہ عسکری علاقے اور کچھ جو ہے کہ وہ شہری آبادی علاقے بھی انڈر اٹیک آئے ہیں۔ اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ان حملوں میں ایران کی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد بغیری شہید ہو گئے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ فریدون عباسی یہ شہید ہو گئے ہیں، اور نیوکلیئر سائنٹسٹ محمد مہدی یہ شہید ہو گئے ہیں، تہرانچی نام ان کا، محمد مہدی تہرانچی، یہ شہید ہو گئے ہیں۔ اب درجنوں مقامات ہیں اسرائیل نے ایران میں جن پر حملہ کیا ہے۔ تہران کا جو شمال مشرقی حصہ ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ دھماکوں سے گونج اٹھا، اور کئی جگہوں پر دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع کہتے ہیں کہ ہم نے تو بتایا تھا ہم یہ حملہ کریں گے، اور ہم نے یہ حملہ کر دیا ہے۔ یہ حملہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ملک میں یہ کہا ہے کہ جو داخلی سلامتی کا محکمہ ہے اس نے کچھ الرٹ، کچھ آپ کے لیے ڈائریکٹیوز جاری کر دیے ہیں، ان پر عمل درآمد کریں، ان ڈائریکٹیوز پر چلیں، اور
अपने आप को सिक्योर करें। इस पर फौरी तौर के ऊपर अमरीकी रद्दअमल भी सामने आ चुका है। अमरीकी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और अमरीका के जो वज़ीर ख़ारजा है मार्को रूबियो, उनका स्टेटमेंट सामने आया है। उसके अंदर बहुत सी इंडिकेशंस मिलती हैं कि ये हमला करने से पहले इसराइल ने किस किस मुल्क को आगाह किया और फिर अमरीका ने अपने कौन कौन से मशरक़ वुस्ता में जो उनके इत्तेहादी ममालिक हैं उनको किस तरह से एतमाद में लिया और उनको क्या क्या पैगाम भेजे। और ये भी आपको ज़हन में रखना चाहिए कि सारी सूरत हाल के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल आर्मी चीफ यूएई के दौरे पर कल गए और यूएई के सदर की दावत पर गए और वज़ीर आज़म हाउस पाकिस्तान की जानिब से जो रात गए बयान जारी किया गया इस दौरे से मुतल्लिक, उसमें भी जो इलाकाई और आलमी सूरत हाल है उसकी इंडिकेशंस दी गई हैं। तो क्या हमारे वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को भी इस सारी सूरत हाल से पहले आगाह कर दिया गया था, क्योंकि अमरीकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनका जो बयान है उसमें तो तासुर यही मिलता है कि उसमें ये कहा गया कि अमरीका को आगाह किया गया इसराइल की जानिब से इस हमले से, और मार्क रूबियो ने कहा है कि ये यकतरफा कार्रवाई है। हम इस पूरे इजिप्ट के अंदर मुस्लिम ब्रदरहुड जो थी, जो विच इज द आइडियोलॉजिकल फादर ऑफ हमास, ये मुस्लिम ब्रदरहुड तो इजिप्ट में पैदा हुई है, ये तो इजिप्शियन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इजिप्ट कहां है? इजिप्ट बिल्कुल बगल में है। इजिप्ट जो है इजराइल से बिल्कुल लगा हुआ है। तो ये पूरे इलाके में अपनी डिप्लोमेसी कैसे करता है ईरान? ईरान के ऊपर दोस्तों 1979 से सैंक्शंस है, लगातार सैंक्शंस है ईरान के ऊपर। ईरान अपना तेल नहीं बेच सकता, ईरान अपना सामान नहीं बेच सकता। अगर ईरान सामान बेचेगा तो ये हो जाएगा और ये करेगा तो वो हो जाएगा। तो दबाव से ईरान 1979 से है। अच्छा, इन्होंने एक अग्रीमेंट भी साइन करी थी, अमेरिकन ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने सारी की सारी जो अग्रीमेंट साइन करी थी वो साइन करी थी ईरान के साथ कि ठीक है हम आपको ये देंगे, यानी कि आपके ऊपर से सैंक्शंस भी थोड़े बहुत हटा देंगे, ट्रेड भी करेंगे, आपके जो जीवन का जो स्तर है उसको भी हम थोड़ा सा ऊंचा करते हैं। यानी कि इट वाज अंडरस्टूड, ऐसा किसी ने नहीं बोला कि आपका जो जीवन का जो स्तर है उसको हम ऊंचा करेंगे, लेकिन दिस वाज अंडरस्टूड कि सैंक्शंस हटेंगे तो यू विल बिकम मोर प्रॉस्परस, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। उसके बावजूद ईरान ने फायदे पूरे लिए, लेकिन चुपचाप चोरी से ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम उसमें और तेजी आ गई। देखिए, जब आपके पास एक ताकत होती है ना, कोई भी एक ताकत आपके पास है जो आपको पता है कि जिससे आप नेगोशिएट कर सकते हैं किसी के साथ, जब आप किसी के साथ तोल मोल के लिए बैठे हैं और आपके पास एक ताकत है जिससे आपको पता है आपको बेहतर डील मिलेगी, आप वो अपना हथियार क्यों छोड़ेंगे यार? क्यों छोड़ेंगे? कोई भी पागल आदमी ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल कोई जिसको कहता है बिल्कुल ही दिमाग से पैदल होगा वो छोड़ देगा, वरना पागल आदमी भी नहीं छोड़ेगा। Nobody will ever leave that. ईरान को पता है